بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہ رشد و ہدایت کا پیغام چونکہ ابراہیم ملت کا پیغام ہے، اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو مکہ مدینہ دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے۔ یعنی 35 صورتوں کی 63 آیاتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ اور تورات دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ بتاتے ہیں، اور قرآن پاک کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ اس سلسلے میں علماء، تفسیر لکھنے والے، مغربی مستشرقوں اور تحقیق کرنے والوں نے بڑی بڑی لمبی بحثیں کی ہے، لیکن ان میں اختیار کی گئی ٹھنڈی باتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے جب کھول کر آزر کو اب ابراہیم کا باپ کہا ہے، تو پھر انصاب کے علماء اور بائبل کی تخمینی اٹکلوں سے متاثر ہو کر قرآن مجید کی یقین تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید میں قواعد کی باتیں ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے؟ صاف اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا ہے اس کو مان لیا جائے، چاہے وہ نام ہو یا لقب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے انبیاء علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے حالات کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کے واقعات بھی وابستہ ہے۔ ان تینوں پیغمبروں کی تفصیل حالات کے ان کے تذکروں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے تحت کہیں ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم کی شان کی اس عظمت کے پیش نظر جو نبی اور رسولوں کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن مجید میں ان کے واقعات کو الگ الگ اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر تھوڑے سے ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر ان کی شان اور خوبی کو سامنے رکھ کر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم عراق کے قصبہ اس کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرستی تھی، جبکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے، الگ الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور بیچا کرتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم کو شروع سے ہی حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع اور نہ نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ لکڑی کے کھلونے اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے بیچ کوئی فرق ہے۔ وہ صبح و شام آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گھڑتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہتا ہے ناک کان آنکھیں گھڑ لیتا ہے اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا جیسے یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ خدائے برتر کی قدرت مطلق کا اور اس کے ایک ہونے اور صمد ہونے کا تصور بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہا، اور اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے سے زیادہ کوئی تعجب کی بات نہ رہی، تب انہوں نے اپنی ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر اور ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا، اور اعلان کیا، اے میری قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستتی میں لگے ہوئے ہو؟ کیا تم اس قدر غلط فہمی میں اور اس خواب میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر مورتیاں تیار کرتے ہو، اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بعد میں پھر انہی کو پوجنے اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ، اللہ کے توحید کے نغمے گاؤ، اور اس ایک حقیقی مالک کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم ان کی آواز پر بالکل ہی دھیان نہ دھرا، اور چونکہ حق سننے والے کان اور حق دیکھنے والی نگاہ سے محروم تھی، اسی لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ آپ اگر دینی معلومات کے ویڈیو اور ہسٹری کے ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل
راہ دن کی کو سبسکرائب کریں۔